عمران خان صاحب کا جو کشمیر پہ یو ٹرن ہے، ذرا اس پہ ہمیں تھوڑا انلائٹن کریں. صاحب یوز کر رہے ہیں نا کشمیر کے کنٹیکس میں، یہ بڑی زیادتی ہے کشمیری عوام کے ساتھ بھی، انٹرنیشنل لا کے ساتھ بھی. یو ٹرن جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ایک کلیئر کٹ قسم کا بیٹریل ہے کشمیری عوام کے ساتھ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو وائی. پہلی بات آپ یہاں سے سٹارٹ کریں کہ عمران خان صاحب کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کس اصول اور پرنسپل کے مطابق کہ وہ کشمیر کے اندر سیمائی انڈیپینڈنس کی آٹونومی کی بات کریں. اس کو آپ ذرا پورے ایک مطلب میں نے جیسے کہ کہا نا کہ اس کا ایک پس منظر ہے. تو جب وہاں پہ شیخ عبداللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ سیمائی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بنیاد پہ ایک ارینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ہماری نیم خود مختاری دے دی جائے، تو باقی معاملات میں جو 4 بڑے معاملات تھے جس میں وزارت خارجہ ہے، وزارت دفاع ہے، کرنسی ہے اور ڈیفنس ہے، ساری کمیونیکیشن ہے، ان کو جو ہے وہ بھارت رکھے اور باقیوں پہ ہمیں جو ہے وہ نیم خود مختاری دی جائے تو ہم بھارت کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا. الگ بات ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، چونکہ جو کشمیر کا اصل وارث تھا مہاراجہ ہری سنگھ، وہ پہلے یہ کر چکا تھا، وہ پہلے لکھ کے دے چکا تھا کہ میں ان 4 پوائنٹس کی بنیاد پہ بھارت کے ساتھ ایکسیشن کر رہا ہوں. تو وہ کرنے کے بعد ایز اے لیجیٹیمیٹ حکمران اس وقت تک مہاراجہ ہری سنگھ کوئی اس کے خلاف تحریک ضرور تھی لیکن وہ ڈسپلیس نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہ قانونی طور پہ وہاں کا حاکم تھا. تو اس نے یہ لکھ کے دے دیا جس طرح باقی 562 ریاستوں نے لکھ کے دیا، تو آپ نے کسی کو چیلنج نہیں کیا. تو اس کے بعد شیخ عبداللہ نے اس پہ سمجھ لیں کہ مور ثبت جس کو کہتے ہیں نا، جو سٹیمپ آف کنسنٹ آپ رہ گئی تھی شیخ صاحب کے پاس جو انہوں نے دے دی، تو آپ نے شیخ عبداللہ کو تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دے دیا کہ جی اس نے بیٹرے کر دیا، اس نے یہ کر دیا. حالانکہ اس نے وہی کام کیا جو آج آ کے آپ 2021 میں مانگ رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں. وہ اس نے اپنے مسل دکھا کے، اسٹرینتھ دکھا کے اور عوام کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے تو کیا. اور اس وقت یہ 4 کلیئر قسم کے جو معاملات تھے، اس کے علاوہ وہاں پہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی کہ اس کے علاوہ اسکائی از دا لمٹ، کشمیری جو چاہیں کریں، ان کا جو کلچر ہے، ایجوکیشن ہے، معیشت ہے، جو معاملات ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. جس میں کہ اتنی بڑی چیز بھی تھی جو 35 ہے، 35 جو ہے دفعہ، جس میں کہ غیر ملکی زمین نہیں خرید سکتا یا نوکری نہیں کر سکتا. یہ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ آج گلگت اور آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کتنا اہم تھا. تو یہ چیزیں انہوں نے جب کی تو وہ غدار ٹھہرے. نیکسٹ سٹیپ بھارت کنسیڈر کر رہا ہے وہ بہت ہی ڈراسٹک ہے. اس میں تو وہ یہ قصہ ہی جو ہے اس کو پاک کرنے کے چکر میں ہیں کہ ریاست کو ہی تقسیم کر کے اگر جموں اور لداخ کو ریاست بنا دیا جائے تو اس کے بعد اگر کشمیر ریاست رہ بھی جاتی ہے تو جو اس کا ہسٹوریکل کنٹیکس ہے، جو مسئلہ کشمیر کی یہ ساری لے دے ہو رہی ہے، یہ سارے جو لیگل ایٹیز ہیں اس کے ارد گرد، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. ان کا تو مسئلہ یہ ہے، یہ بولی بول رہے ہیں 70 سال پرانی. بھائی ہمیں جاگنا پڑے گا، بھائی دنیا جاگ رہی ہے، آپ کم از کم کو اگلا سٹیپ لیں. آپ کیا بار بار جا کے پھر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے نہ حالات سے کوئی تعلق ہے. یہ پرابلم ہے اس وقت آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا جناب. اور ظاہر ہے یہ لوگ ملیٹنسی میں ایک طریقے سے انوالو تھے، خواہ وہ وربلی رہے ہوں، خواہ وہ فائنینشلی رہے ہوں، خواہ وہ نظریاتی طور پہ رہے ہوں، آرگنائزیشنلی رہے ہوں، مختلف ان کے طریقے تھے. چندے کر کے دینے کے حد تک رہے ہوں، اسلحہ دینے کی حد تک رہے ہوں. ان کی ایک طریقہ تھا جس سے وہ ایکٹیویٹی شو کرتے تھے اور اسی حساب سے پھر ان کی پالیٹکس چلتی تھی. تو جب ملیٹنسی کو وہاں پہ قابو کر لیا گیا، اور اس کے قابو ہونے میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی جو ہے ایک ایشو تھا، آپ دیکھ لیں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ملیٹنسی کا گراف ڈاؤن ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے یہ نئے جو اقدامات ہوئے اس میں پاکستان کا جو ری ایکشن ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امن کو بطور پرنسپل ایک بہتر راستہ تسلیم کیا جائے پہلے، کہ امن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ امن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا تو پھر آپ دوسرے راستے خود نکالنا شروع ہو جاتے ہیں.
خواہ اس میں ڈائلاگ ہے، بیک چینل ڈپلومیسی ہے، کوئی اور طریقہ ہے، لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں ہم نے لڑنا بھی ہے اور لڑ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے جو کہ امپاسبل ہے، جو ایکویشن اب ہو گئی ہے پالیٹکس کی کہ چلیں آپ 162 بم ہیں اور انڈیا کے پاس 156 بم ہیں، تو اس سے کوئی 2-3 بموں سے فرق نہیں پڑتا، جب 100 گر گیا تو باقی کوئی بچے گا تو گرائے گا نا۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے جنگ کی تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بیوقوفی اور انتہائی جو ہے وہ جذباتی اور غیر حقیقی قسم کی تھنکنگ ہے۔ تو